یہ مکے سے ہی تو ایک انسان تھا، ابو سفیان بن حارث، کہ حضور کی باغ اس نے پکڑی ہوئی ہے، غزوہ حنین کے موقع پہ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے اور فطری طور پہ لوگ پیچھے کو ہٹ گئے، بھاگ گئے، حضور خچر پہ سوار ہیں، اس نے حضور کے خچر کی باغ پکڑی ہوئی تھی، بس حضور بھی پیچھے کو نہیں ہٹے ہیں، اور یہ ابو سفیان بھی جو ابھی مکے سے آ رہا ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، یہ بھی وہیں جم کے کھڑا ہوا ہے، اور حضور وہیں یہ رجز کہتے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں خاندانی شخص ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جنگ میں پیچھے ہٹنا نہیں جانتا۔ تو یہی مکے کے لوگ تھے جو حضور کے پھر ساتھ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں ایک بیماری اٹھ کھڑی ہوئی، ارتداد کی بیماری، لوگوں نے مرتد ہونا شروع کیا۔ یہ مکہ کے لوگ تھے، یہ ایمان پہ پختہ رہے، مدینہ کے لوگ ایمان پہ پختہ رہے۔ ہاں، مشرق میں ایک علاقہ ہے احسا، وہاں کے لوگ ایمان پہ پختہ رہے۔ تو یہ فتح کس چیز کی ہوئی؟ زمین کو تو آپ نے فتح نہیں کیا، جائیداد کو تو آپ نے فتح نہیں کیا، انسانوں کی تو آپ نے کاٹ پیٹ کی نہیں، تو کیا کیا؟ کس چیز کو فتح کیا؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ نے انسان بلکہ انسانیت کے دلوں کو آپ نے فتح کر لیا۔ اور صرف یہ ایک فتح مکے کی بات نہیں ہے، آئیے آج تھوڑی سی اس بات پہ بھی گفتگو ہو جائے کہ فتوحات کیسے ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، 1618 سے لے کے 1648 تک 30 سال مسلسل جنگ رہی یورپ میں۔ اس جنگ میں جرمنی، فرانس، آسٹریا، سویڈن وغیرہ یہ ممالک ان کی آپس کی۔ اس 30 سالہ جنگ میں صرف جرمنی کے 1,30,00,000 افراد قتل ہو گئے۔ جنگ عظیم اول، قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ انقلاب روس 1917، قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، تقریباً 2.25 کروڑ۔ جنگ عظیم دوم، قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ آئیے ذرا ادھر بھی دیکھ لیں۔ اب یہ فگر جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دیتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے۔ انہوں نے یوں کیلکولیٹ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل، یعنی ہر سال 1 لاکھ مربع میل اوسطاً مسلمانوں کے قبضے میں آتا چلا گیا، فتح ہوتا چلا گیا۔ یعنی روزانہ ان کے حساب سے تقریباً 274 مربع میل علاقہ ایک دن میں اوسطاً مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان جنگوں میں دشمنوں کے 150 افراد 10 سالوں میں قتل ہوئے، یعنی ہر سال 15 افراد، تقریباً ہر مہینے 1 آدمی۔ ماہانہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے جب ہم اپنے شہروں میں حادثات کا حال دیکھتے ہیں اور یہاں کے جرائم کی حالت دیکھتے ہیں کہ روزانہ کتنے درجنوں لوگ روزانہ ایسے ہی قتل ہو جاتے ہیں۔ مہینے میں 1 شخص دشمن کی سپاہ کا اور مسلمانوں کی سپاہ کا 1 سے بھی کم۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے، یعنی کل تقریباً 150 مقتول ہیں دشمنوں کے اور مسلمانوں کو 120 کے قریب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ادھر ادھر کے جو ہیں وہ حادثات میں آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ فتوحات
یہ 83 جنگیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں، جن میں کہ 10 لاکھ مربع میل علاقہ 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور مقتولین کی تعداد جو ہے وہ 300 کے لگ بھگ ہے. یہ اگر معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے تاریخ میں کسی ایسے فاتح کا نام بتائیے، کسی ایسے مدبر کا نام بتائیے، کسی ایسے لیڈر کا، زعیم کا، اسٹیٹس مین کا نام بتائیے، کسی ایسے سپہ سالار کا نام بتائیے جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہو پوری انسانیت کے اندر، اور ایک دعوت کو لے کے اکیلا ایک شخص چلا ہو، اور اس نے اتنی سی مدت میں پوری کی پوری مہذب دنیا کو اپنی تعلیم کے اندر، اس کے سائے کے اندر وہ لے آیا ہو. اس کی اگر کہیں کوئی مثال نظر آتی ہے تو بتا دی. ہاں، اس کی مثال توریت میں ہے، اس کی مثال انجیل میں ہے، اور کبھی موقع ہوا تو میں وہ توریت اور انجیل پڑھ کے سناؤں گا. لیکن توریت اور انجیل نے جس طرح سے یہ بیان کیا ہے وہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور شخص پہ صادق نہیں آتا. اب یہ 10,000 قدسیوں کا لشکر، آپ کو فتح مکہ پڑھ لیں تو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ساتھ یہ لشکر آپ کو نظر نہیں آتا. اور پھر ساتھ کہا فاران کی چوٹی پہ، اور خود توریت بتاتی ہے کہ فاران وہی جگہ ہے جہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، جہاں زمزم ہوا، جہاں اللہ کا گھر یہ سب توریت کے اندر لکھا ہوا ہے. بائبل کو ذرا غور سے پڑھیے. عزیزان کرام، اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.